یہ ہم فیصلہ لے کے جا رہے ہیں، ساتھ نبھا رہے ہیں ایک دوسرے کا، عوام کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ وہ عوام جو روزگار کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہ عوام جو گھر چلانے کے لیے اپنے جیبوں پر رکھے ہوئے، کوئی ہے بھی جیب میں کچھ نہیں، اکیلا کر دیا عوام کو، تو پھر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر عوام تکلیف میں ہے تو یہاں پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہم آپ پارٹی کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں، عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ قربانی دے کر، اپنی جان دے کر، اپنے سینے پر گولی کا تو جب اتنا حوصلہ ہو، جب لیڈرشپ میں اتنا حوصلہ ہو، عوام میں اتنا حوصلہ ہو، کارکنوں میں اتنا حوصلہ ہو، دیکھ لو دنیا والوں، ایک ہی سال میں، سوا سال میں اتنے لوگ باہر نکل آئے ہیں کہ اب ہم جان چنا لیے، ہمیں یہ عذاب خان نہیں چاہیے، ہمیں یہ عذاب خان کی حکومت نہیں چاہیے۔ تو پھر ایک ٹکا ہے، پتہ نہیں تین کے جو بھی کچھ ہے، کچھ مت، 100% ایک ٹکے کے 100 نیازی، ایک ٹکے کے 100 نیازی بول دو، اب ٹکا نہیں چاہیے، نہ نیازی چاہیے، نہ ٹکا چاہیے، ہمیں اپنا ملک چاہیے، اپنے لوگ چاہیے، اپنے غریب عوام چاہیے، وہ مزدور چاہیے، کسان چاہیے، وہ بے روزگار چاہیے، جنہوں نے سندھ کو یا اس ملک کو چومنا قبول کیا ہے، چاہے کتنی بھی محرومیاں کھا لیں گے۔ وہ بھٹو صاحب کی طرح کہتے تھے، گھاس کھالوں گا ملک بچاؤں گا، گھاس کھالیں گے ان کو نکالیں گے۔ گولی عزیز کو، گولی عزیز کو، ایک ٹکے کے 100 نیازی، ایک ٹکے کے 100 نیازی، ہم آ رہے ہیں نیازی، ہم آ رہے ہیں نیازی۔ تو ہم چل رہے ہیں نیازی، ساتھ چل رہے ہیں نیازی ان دوستوں کے۔ ان دوستوں نے اٹھایا ہے، مشورہ کیے، انشاءاللہ پاکستان کو کامیابی ملے گی، پاکستان کے عوام کو کامیابی ملے گی۔ وہ عوام جو اپنے ملک کو سدھارنا چاہتے، بگڑانا نہیں چاہتے، بھوکا نہیں مارنا چاہتے، بے وقوف نہیں کرنا چاہتے، گالیاں بھی سننا نہیں چاہتے۔ یہ جو گالیوں کی سیاست ہے، بہت ہو گیا، تمہیں دیکھ لیا کہ 22 سال میں تم کیا کرتے رہے۔ اب ہمارا فیصلہ، اب عوام کا فیصلہ، یہ سلیکٹڈ کا فیصلہ نہیں، یہ تم مینارٹی حکومت ہو، تمہیں نہیں دیا تھا عوام نے مینڈیٹ، تمہیں نہیں دیا تھا اکثریت، تمہیں بنا کے دے دی گئی تھی۔ اگر دے دی گئی ہے تو پھر عوام کے ساتھ مل کر ہم بھی اپنی اکثریت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب آپ کا شکر گزار کہ آپ نکلے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آئندہ یہ پہلی مل، دوسری مل، تیسری مل تب تک جیل سے نہیں لگے جب تک نیازی سے چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ، میں اسٹیج پر موجود اپنے تمام حمایتین کا، تمام جماعتوں کے نمائندوں کا، خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر طلحہ محمود صاحب اسٹیج پر ہیں، خواجہ مدثر صاحب بھی اسٹیج پر ہیں، اور بھی بہت سارے زعماء اسٹیج پر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں آگے فرنٹ ہے، جمعیت کے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ فرنٹ سے پیچھے چلے جائیں، جمعیت کا کوئی بھی عہدیدار فرنٹ والی لائن پہ نہ رہے، پیچھے چلے جائیں۔ مولانا فیاض سارے ساتھی جمعیت کے تمام ساتھی لائن میں چلے جائیں۔ سارے کے ساتھ ایک ایک نمائندہ دیگر جماعتوں کا کہے گا، اپنی جمعیت کے ساتھی پیچھے چلے جائیں، ہر جماعت سے ایک نمائندہ آگے ہمارے قائد کے ساتھ کھڑا رہے گا، قائد محترم کے ساتھ۔ تھوڑا پیچھے
یہ بھی رو کے ایک ایک نمائندے جی یہ بھی رو پہلی لائن میں لاکھوں سب آگے لے آئیں تمام جماعتوں سے ایک ایک نمائندے کو جی اچھی بھی ہو میں نے 2 مرتبہ پہلے یہ بات ذکر کی اب آخری بات یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چینل ARY کل سے منفی پروپیگنڈا چلا رہا ہے ہمیں ARY کی نہ مثبت پروپیگنڈے نہ مثبت رپورٹنگ کی ضرورت ہے نہ منفی رپورٹنگ کی ضرورت ہے کل سے کہہ رہا ہے مدرسے کے طلبہ ہیں ذرا سفید بالوں والے جن کا اچھا والے حکمتیں کھڑو صرف سفید بالوں والے صرف سفید بالوں والے ہاتھ ہلائیں ذرا مجھے بتائیں یہ مدرسے کے طلبہ ہیں ہاتھ نیچے کریں ذرا جو کلین شیو ہیں داڑھی نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کلین شیو جن کو داڑھی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا بتائیں یہ مدرسے کے طلبہ ہیں ذرا ہاتھ نیچے کریں جو حالی ہے مزدور ہے محنت کش ہے دکاندار ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں جو شعبہ ہے مختلف شعبہ ہے مسجد مدرسہ سے تعلق نہیں اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے ٹیلا چلاتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ ہلائیں ذرا یہ دیکھیں یہ مدرسے کے طلبہ ہے اب ہاتھ نیچے کریں ہاں ہم ہی تو بارش ہیں ذرا مسجد اور مدرسے والے بھی ہاتھ کھڑا کر دیں ذرا مسجد اور مدرسے گھبرا نہیں مسجد اور مدرسے والے اسلام آباد آ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے امامت میں عمران خان کے اقتدار کا جنازہ پڑھیں گے انشاءاللہ کی آواز مجاہدین کی طرح چاہیے مولانا کا خطاب ہوگا اس کے بعد میں نے دعویٰ کیا ہے آپ ڈرون چل رہے ہیں دیہا ہوٹل تک اور یہاں سے پنو آٹھ کے قریب قافلے رکے ہوئے ہیں روڈ بلاک ہے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو ہم نے دعویٰ کیا تھا 4 لاکھ کا ابھی گھوٹ کی کنکوٹ کشمیر و بابڑوں پر منتظر ہے ہم سندھ سے 4 لاکھ ٹارگٹ پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ مولانا امجد خان کے مائک حوالے کرتا ہوں کہ وہ قائد محترم کو خطاب کی دعوت دیں حضرات محترم ہمارے بھائی علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب فرما رہے تھے کہ 4 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کریں گے میں کہتا ہوں 4 لاکھ کا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے حضرات محترم وہ کہتے تھے یہ مٹھی بھر آج آؤ دیکھو یہ مٹھی بھر نہیں لاکھوں فرزندان توحید ہے عاشقان مصطفیٰ ہے پاکستان کی سرزمین سے محبت کرنے والے ہیں تم نے یاد رکھو مودی کے لیے دعائیں کی تھی اور تم نے کہا مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا آج پھر ہم کہنا چاہتے ہیں جو امریکہ کا یار ہے جو اسرائیل کا یار ہے جو مودی کا یار ہے جو مودی کا یار ہے جو مودی کا یار ہے آج مودی کے یار پر لعنت کا بھی نعرہ ہونا چاہیے مودی کے یاروں پر حضرات محترم میں دعوت کی طرف جا رہا ہوں ہمارے میڈیا کے لوگ ہمارے لیے کارکن بڑی محنت کرتے ہیں دھوپ میں کوریج کرتے ہیں ان کے رپورٹر ڈگے کھاتے ہوئے قائد محترم کی پیپل پارٹی نون لیگ JUP کی قیادت کی کوریج کرتے ہیں لیکن جس وقت خبر اسلام آباد میں پہنچتی ہے کہتے ہیں روک دو کس کو روکو گے اب انشاءاللہ قافلے اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ تم ٹی وی کی سکرین سے قائد کو شاید ہٹا سکتے ہو لیکن سنو کی تصویر کرتے ہو
ناصر کہا کرتے ہیں حاصل سے باہر نہیں گئی، میں آپ کی آواز بنی گالا پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ استقبال کیجئے کشمیر کے نعرے، کشمیر کے جھنڈے، بنا دیجئے کشمیر بنے گا پاکستان۔ مارچ کا آغاز اپنی عظیم الشان شرک کے ساتھ بڑی کام میں ہے، صحراؤں میں ہیں، سڑکوں پر ہیں، اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ موجودہ جابر اور ناجائز حکومت یہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ جبر کی بنیاد پر عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی مجاب، اور ان 6 لوگوں میں ایک وہ ہے المتسلط بالجبروت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 لوگ ہیں جن پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، تمام انبیاء بھی لعنت بھیجتے ہیں اور پیغمبروں کی ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ ان میں ایک وہ کہ جو قوم پر جبرن مسلط ہو، اور وہ جبری مسلط لوگ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلت والوں کو عزت بخشتے ہیں۔ یہ آج پورا نقشہ آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایسے حالات بہت دیکھے، جب جابر ملک پر مسلط ہوا تو ہم نے ہر وقت ان کے مقابلے میں نکلے ہیں، اور اگر امریکہ نے بھی کسی ملک میں اپنی جبری مداخلت کی، جبری قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے وہاں بھی کلمہ حق بلند کیا ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے، کمزور ہوں یا طاقتور، لیکن اللہ نے ہمیشہ کلمہ حق کی توفیق ہمیں عطا کی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج تمام سیاسی جماعتیں آج پاکستان کے ہر شعبے زندگی سے وابستہ تنظیمیں اور اس تنظیموں کے ساتھ وابستہ لوگ، چاہے وہ کسان ہیں، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ چھاپڑی والا ہے، چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ صحافی ہے، ہر شخص اس وقت پاکستان میں جبر محسوس کر رہا ہے۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے، معیشت کی کشتی ڈوب رہی ہے، یہ ملک کے لیے رسک بن چکے ہیں۔ لوگوں، پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ناجائز حکمران پاکستان کی کشتی کو ڈوبے، آپ نے خود اپنی کشتی کو بچانا ہے، عوام نے بچانا ہے۔ اگر ایک ناجائز حکومت قوم پر مسلط ہوئی تو ہم کسی اور طرف نہیں گئے، ہم عوام کی طرف گئے ہیں۔ عوام کے پاس جا کر ہم نے گزشتہ 9 مہینوں میں 15 ملین مارچ کی ہے۔ آج عوام کی اس شراکت کی بنیاد پر ہم اس قابل ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کریں اور ان ظالموں سے قوم کو اور ملک کو نجات دلائیں۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی گمبھیر کر دیا ہے۔ کس منہ سے کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ کشمیر پر مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ۔ صرف ہم نہیں، دنیا کی حکومتیں بھی جانتی ہیں کہ تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے اور تم کشمیر فروخت ہو۔ کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کر کے کشمیریوں کو مزید دھوکے مت دیا۔
تائید کے ساتھ پاکستان کے عوام کی آواز روکی جا رہی ہے. بہت سے چینلوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ہماری نہ تصویر دکھائیں نہ ہماری آواز لوگوں کو سنائیں. ایسی صورتحال میں جب وزیر اعظم صحافیوں سے بات کرتا ہے، جعلی وزیر اعظم جب صحافیوں سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، سب چینل آزاد ہے. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ سب چینل آزاد ہے تو پیمرا کس کے ماتحت ہے؟ پیمرا کس بنیاد پر تمام چینلوں کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ آپ ان کی تصویریں بھی نہ دکھائیں، آپ ان کی آواز بھی نہ دکھائیں؟ تو یہی معنی ہوا نا کہ تم ملک کے حکمران نہیں ہو. پیمرا بھی آپ کو نظر انداز کر کے فیصلہ کر رہا ہے، وہ بھی آپ سے پوچھ رہا. جب ملک کے ادارے آپ کو وزیر اعظم نہیں مانتے تو پھر قوم آپ کو کیسے ملک کا وزیر اعظم مانتی ہے؟ میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. پیمرا نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے اور وہ بھی آزادی صحافت پر تلوار چلانے کے مترادف ہے کہ کوئی بھی اینکر وہ کسی ایک ہی چینل پر ایک دفعہ بیٹھ سکتا ہے، پھر وہ دوسرے چینل پہ نہیں جا سکتا. ہمارے اوپر تو پابندیاں تھی ہی، اب سینئر صحافیوں پر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں. اب یہ مسئلہ صحافیوں کا بھی ہے، اینکرز کا بھی ہے، سینئر صحافیوں کا بھی ہے اور ان تمام میڈیا کے مالکان کا بھی ہے. میں مالکان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اینکر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں سینئر صحافی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، احتجاج کریں اور ہمارا ملین مارچ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اس کا حصہ بن کر اپنے اس قدر کے خلاف احتجاج کا حصہ بن جائیں. میرے محترم دوستو، ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، پورے خود اعتمادی کے ساتھ آگے جانا ہے. ہم نے ان لوگوں سے سیاسی جنگ لڑنی ہے اور سیاسی جنگ کا اب طبل جنگ بچ چکا ہے. اب ہم میدان میں نکل چکے ہیں. میدان میں نکلنے کے بعد میدان سے پیچھے ہٹنا چاہے ایک قدم کیوں نہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے. ہم اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج مسئلہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. جب معیشت ڈوب جاتی ہے تو ریاستیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں. آج ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے، پاکستان کے آئین کو خطرہ ہے. آئین پاکستان کو ایک دیباچہ بنا دیا گیا ہے، بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے. ہم ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. عوام کی بیداری چاہیے اس مقصد کے لیے، اور آئین کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو بچانا ہے، ناموس رسالت کو بچانا ہے، معیشت کو بچانا ہے اور متاثرہ عوام کو بچانا ہے. تو پھر نکلو اور یہ ہٹنے کا نام مت لو اور آخری منظر پاتے ہی آپ اور ہم دم لیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد محترم قدم بڑھاؤ، قائد محترم قدم بڑھاؤ. اب اس قافلے کو مزید آگے لے جانے کا وقت آ گیا ہے. دھوپ بھی ہے، آپ گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی گاڑیوں کی طرف جائیں.
تاکہ اگلے سفر کا آغاز کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے